اس نے کہا کہ کیا میں 1/4 حصہ اپنا جو ہے وہ دعا کا وہ میں درود پڑھتا رہوں؟ انہوں نے کہا کہ اچھا کرو گے، لیکن اگر اس سے زیادہ کر سکو۔ اس نے کہا کہ اچھا میں اپنی دعا کا کیا آدھا حصہ جو ہے وہ درود پڑھتا رہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا کرو گے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کر سکو۔ اس نے کہا کہ تو پھر میں کیا 2/3 حصہ اپنا دعا کا درود شریف پڑھتا رہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا کرو گے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کر سکو۔ تو اس نے کہا کہ میں پورا حصہ اپنا دعا کا جو ہے وہ درود پڑھتا رہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرنا تجھے دکھوں، مصیبتوں اور غموں سے دور کر دے گا اور یہی تیرا علاج ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور جبرائیل علیہ السلام ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آتے ہیں، مدینہ مسجد میں آتے ہیں، تو ان کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ آج کیا بات ہے، آج بہت خوش ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی امت کے لیے آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو آپ پہ ایک دفعہ درود بھیجے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پہ اپنی رحمتیں بھیجیں گے، اور جو ایک دفعہ آپ پہ سلام بھیجے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ 10 بار سلام بھیجیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ ہم پہ اگر ہم ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہم پہ سلام بھیجیں گے، الحمدللہ۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ہم لوگ کہہ رہے تھے سورۃ بقرہ، اور اس کی ہم نے 66 آیات کر لی تھی، اور اب ہم انشاءاللہ 67 آیات کریں گے آج۔ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا۔ آپ کو یاد ہے لاسٹ ویک ہم نے کیا سبق پڑھا تھا؟ ہم نے واقع سبت کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن انہوں نے عبادت کا دن رکھنا ہے، اور انہوں نے کاروبار نہیں کرنا۔ وہ کرتے کیا تھے؟ کیونکہ وہ دریا کے سمندر کے پاس رہتے تھے، وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، ان کو بیچتے تھے، ان کو کاروبار تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن، جیسے آپ یہ سوچ لیں کہ جو جمعے کا دن ہوتا ہے اس کی مغرب کا ٹائم، اور پھر ہفتے کا مغرب کا ٹائم، یہاں تک ان کا عبادت کا ٹائم تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ بڑے بڑے جیسے گڑھے کھودتے ہیں، وہ کھود کے اس کے اندر جال بچھا دیے، اور انہوں نے جیسے مچھلیاں آتی تھی، اور ہوا بھی کیا، ان پہ امتحان اتنا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں ابل ابل کے جیسے آتی ہیں، اتنی مچھلیاں آتی تھی جس کی کھادی، لیکن ان کو پکڑنے کا حکم نہیں تھا۔ تو وہ جال بچھا دیتے تھے، مچھلیاں ان میں آ جاتی تھی اور پانی نکل جاتا تھا، اور ہفتے کا دن گزرتا تھا، اتوار کے دن صبح جا کے مچھلیاں پکڑ لیتے تھے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک دھوکا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ان کی سزا کیا دی کہ ان کو بندر بنا دیا۔ اب آج میں کلاس میں بھی جب بتا رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو بتدریج انسان اس شکل میں آئے، تو کیا ہم بندر سے بنے ہیں؟ وہ والے بندر تھے؟ تو بالکل ایسا نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی امت کی سزا 1 مہینے سے زیادہ نہیں رہی ہے، ان پہ عذاب کا جو وقت تھا۔ تو وہ بندر جو تھے ان کا 1 مہینے کے بعد وہ سب بندر ختم ہو گئے، اور جو بچے تھے لوگ وہ وہی لوگ تھے جو نیک اور تابع لوگ تھے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے والے لوگ تھے۔ یہاں تک تو ہم نے بنی اسرائیل کا پورا واقعہ پڑھ لیا تھا۔ اب مزے کی بات دیکھیے کہ ایک واقعے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر سے وہی حرکت کرتے ہیں۔ اب ہم آج جو واقعہ پڑھ رہے ہیں یہ گائے کا واقعہ ہوگا۔ اس میں آپ کو تھوڑا سا اس لیے ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ جب ہم اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ کہ ہوا کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے اپنے چچا کا مرڈر کر دیا، اور جب اس نے اس کو قتل کر دیا تو اس کی لاش جو ہے وہ کسی اور کے گھر کے آگے رکھایا، اور جب لوگوں نے صبح اٹھ کے دیکھا کہ یہ کیا ہوا تو وہ آپس میں سارے ایک دوسرے پہ الزام لگانا شروع ہو گئے، پورے قبیلے میں ایک فتنہ پھیل گیا، کوئی کسی پہ الزام لگا رہا ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہمارے درمیان میں نبی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا قصہ ہے، تو ہم ان سے جا کے بات کرتے ہیں اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ اصل میں کیا واقعہ ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ کے پاس جاتے ہیں، اور حضرت موسیٰ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اس کا جو حل ہے نا، وہ آپ ابھی ہم جو آیت پڑھیں گے، آپ آیتوں کے ساتھ ساتھ رہیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اچھا، اس میں 3 سبق، ان آیات میں ہمیں 3 سبق ملیں گے۔ نمبر 1 یہ کہ بنی اسرائیل کون تھے۔
آپ کو پتہ ہے یہ کہاں رہتے تھے؟ مصر سے چلیں، آپ کو میں نے پہلے ان کی ساری سٹوری سنا دی ہے، اب اسی سٹوری کے ساتھ ساتھ چلتے رہیے کہ وہ مصر میں رہتے تھے اور وہ غلام تھے، فرعون کی غلامی کیا کرتے تھے، اور ان کے دل میں، کیونکہ فرعون جو تھے مصری لوگ تھے، وہ گائے کو پوجا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ رہتے رہتے ان میں گائے کی محبت پیدا ہو گئی ہوئی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ ان کے اندر سے یہ محبت کو بھی نکال دیں، کیونکہ یہ شرک کے لیول پہ چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری اس کی وجہ جو تھی، جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں ان آیات سے، کہ ان کو ان کا عقیدہ آخرت خراب ہو گیا تھا، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک معجزہ دکھانا چاہتے تھے، اور کیونکہ ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی زندہ انسان کو کرے گا اور آخرت کا وقت آئے گا، اور تاکہ وہ لوگ سدھر جائیں۔ اب پوری آیات کو اسی طرح سے لے کے چلے گا، اور انشاءاللہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتاتی رہوں گی۔ آپ اپنے مصحف کھول لیجئے۔ وَإِذْ، اور جب، قَالَ، کہا، موسیٰ نے، لی قومی ہی، اپنی قوم سے، اِنَّا، بے شک، اللہ یأمرکم، وہ حکم دیتا ہے، تمہیں، ان کے، تذبحوا، کہ تم ذبح کرو، بقرۃ، کوئی بھی گائے، قالوا، کہا، اتتخذنا، کیا تو کرتا ہے ہم سے، آخذہ ہوتا ہے اخذ کرنا، جیسے ہم اردو میں بھی مواخذہ یوز کرتے ہیں نا، کیا تتخذونا، کیا تو کرتا ہے ہم سے، ہزوا، مذاق، قال، کہا، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کی، ان کے، اکونا، ہو جاؤں، من، سے، الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ اب آپ دیکھیے اس میں آپ کو جو سبق ملے گا کہ سب سے پہلے تو یہ پہلی دعا ہے سورۃ بقرہ کی، آپ سب لوگ اس کو یاد کر لیں۔ جہاں جہاں بھی قرآن میں آلموسٹ 40 دعا ہیں جو نبیوں نے مانگی تھی، جتنی ربنا کے ساتھ دعائیں آتی ہیں وہ سب نبیوں کی دعا ہے۔ یہاں پہ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور سب سے پہلی سورۃ بقرہ کی دعا، اس لیے اس کو اچھے سے یاد کر لیں کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ تو اس میں ہوا کیا کہ جب انہوں نے یہ حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیسے یہ فگر آؤٹ کریں کہ کس نے قتل کیا کیا نہیں، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو جواب میں دیا کہ ان کو کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دو کہ کوئی بھی گائے، بقرۃن آیا نا، یہ نکرہ ہے، کہ کوئی بھی گائے ذبح کر دو۔ اب کرنا کیا چاہیے تھا ان کو؟ اصولاً تو یہ تھا نا کہ وہ ایک گائے پکڑتے اور اس کو ذبح کر دیتے، اور پھر جو بھی آگے موسیٰ علیہ السلام ان کو گائیڈ کرتے وہ ویسے کر لیتے۔ لیکن اب ان کا، آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا، قالو، ان سب نے کہا، ادعو، تو دعا کر، لنا، ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، کہ تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر۔ اب ان میں ان کا ذرا مخاطب کرنے کا طریقہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو کہتے ہیں کہ تو اپنے رب سے پوچھ ہمارے لیے، ہم نہیں پوچھ رہے۔ تو یبینو، وہ بیان کر دے، لنا، ہمارے لیے، ما ہیا، کہ وہ کیسی ہو، قولا، کہا، انہو، بے شک وہ، یقولو، کہتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃن، کوئی بھی ایک گائے ہو، لا، نہ، فاردن، بوڑھی ہو، ولا، اور نہ، بکر، اور نہ وہ چھوٹی عمر کی ہو، اوانن، جوان ہو، بین ذالکا، اس کے درمیان ہو، ففلو، پس تم کر لو، ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے اس میں موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے یہ کویسچن کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اچھا ان کو کہو کہ وہ بوڑھی بھی نہ ہو اور نہ وہ بہت جوان ہو، درمیان میں ہو، بس اب تم کر لو کسی طرح سے تاکہ یہ جان چھوٹے۔ بالکل اسی طرح سے یہ لگ رہا ہے جب ہم پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی کیا کیا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا حکم نہیں مانا، اور واپس انہوں نے کیا کہا کہ قولو، انہوں نے کہا، ادو، تو دعا کر، تو ماں پوچھ، لنا، ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یبین لنا، یبین، بیان کر دے، لنا، ہمارے لیے، ما لونہا، کہ اس کا رنگ کیسا ہو، قالا، کہا، انہو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہو کی ضمیر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، انہو، بے شک وہ، یقولو، وہ کہتا ہے، انہا، بے شک، ہا کی ضمیر جو ہے یہ گائے کی طرف ہے کہ وہ، انہا، بے شک وہ، بقرۃن، کوئی گائے ہے، صفراء، زرد رنگ کی، فاقعن، گہرا ہو، لونہا، اس کا رنگ، تسرو، وہ خوش کر دے، الناظرین، دیکھنے والوں کو۔
اب آپ ان کے سوال دیکھیے کہ کس طرح سے وہ سوال پہ سوال کرتے جا رہے. اب اتنی مشکل ایک گائے تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کر دو, اگر وہ کر دیتے تو ان کی جان چھوٹ جاتی. اب وہ بار بار وہ سوال کرے, اچھا اب یہ بتاؤ, اب ہمیں تو یہ نہیں سمجھ, اچھا اب یہ پوچھ کے ہمیں بتاؤ. اب اور مشکل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جی, اب جو گائے ڈھونڈ رہے ہو یہ دیکھ لو کہ اس کا رنگ جو ہے وہ زرد گہرا رنگ ہو اور وہ دیکھنے میں بھی خوش شکل ہو, اور لوگوں کو جو لوگ اس کو دیکھیں ان کا دل بھی اس سے خوش ہو جائے. اب ان کو کر لینی چاہیے تھی. وہ پھر گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس, وہ کہتے قالو, ان سب نے کہا ادو, تو دعا کر, لنا, ہمارے لیے, ربکا, اپنے رب سے, یبین, وہ بیان کر دے, لنا, ہمارے لیے, ماہیا, کہ وہ کیسی ہو, انا, بے شک, البقرہ, بے شک گائے, تشابہ, ملتی جلتی ہے, مطلب ہمیں شبہ ہو گیا, شک سا ہو گیا, علینا, اس پر, و انا, اور بے شک ہم, انشاءاللہ لمہتدون, ضرور ہدایت پا جائیں گے. اس میں انشاءاللہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو یہ ساری عمر وہ گائے نہیں ڈھونڈ سکتے تھے. قالا, کہا موسیٰ نے, انہو, بے شک وہ, یقولو, کہتا ہے, انہا, بے شک وہ, بقرۃن, گائے ہے, لا, نہ, ذلولن, نہ کام میں لگی ہوئی ہو, تثیر الارض, کہ زمین پھاڑتی ہو, ولا, اور نہ, تسقی الحرث, اور نہ وہ پانی دیتی ہو, مسلماتن, صحیح سلامت ہو, لا, نہ, شیعتا, کوئی داغ ہو, فیہا, اس میں. اب دیکھیں کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ اس میں داغ بھی نہیں ہو, نہ وہ ہل جوتی ہو, نہ وہ زمین کو پھاڑتی ہو, فیہا, اس میں. قولو, انہوں نے کہا, الانا, اب, جیتا, تو لایا ہے, بالحق, سچی بات, کہ حق بات تو اب ہمیں بتا رہا ہے. فذبحوها, تو انہوں نے اس کو ذبح کیا, وما کادو, اور وہ نہیں تھے, یفعلون, ایسا کرنے والے. دیکھیں اتنا مشکل, اس میں ہم کو کتنے سبق ملتے ہیں. دیکھیں جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں نا, بنی اسرائیل کی آیات پڑھ رہے ہیں, یا قرآن میں جو بھی واقعے آ رہے ہیں, آگے نصارہ کے واقعے آئیں گے, منافقین کے آتے ہیں, فاسقین کے آتے ہیں, تو ہمیں ہر آیت سے یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیت ہمیں کیا سبق دے رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ کیوں بتا رہے ہیں, کیونکہ دیکھیے اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا, اب کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی, تو ہمیں یہ جو قصے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کریں, کہیں یہ بیماریاں ہمارے اندر تو نہیں ہیں. آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, کہیں مت جائیے گا, انشاءاللہ یہیں سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. ہم آیت نمبر 69 پہ تھے, اور ہم بات کر رہے تھے اپنی ان دلوں کی بیماریوں کا جس کی تشخیص ہم کو کرنی ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اب دیکھیے کہ واقعہ کیا تھا, کہ ان کے دل میں گائے کی محبت تھی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم کرنا چاہ رہے تھے. اور گائے کی محبت تو صرف اس وجہ سے کہ وہ وہاں پہ غلام تھے, انہوں نے وہاں پہ دیکھا تھا, ابھی وہ پوجا نہیں کر رہے, صرف دل میں محبت ہے, رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ان کو, یہ امتحان تھا نا ان کے لیے, کہ جس سے وہ محبت کر رہے ہیں اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے, تاکہ ان کے اندر سے یہ والی چیز بھی, یہ جو شرک ہے, یہ بھی ختم ہو جائے. آج آپ دیکھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے ہر آیت سے تو سبق اپنے لیے لینا ہے نا. ہمارے دل میں آپ دیکھیے کہ ہم کون کون سے, ایک طرف سارے مسلمانوں کے جو ہمارے تہوار ہیں وہ لکھیے, اور ایک طرف سارے وہ تہوار لکھیے جو ہم دوسرے لوگوں کے مناتے ہیں. ویلنٹائن ڈے کیا ہے, اس کی محبت کیسے, آپ دیکھیے اس دن تو پوری مارکیٹ میں اگر پھول ہی ملنا بند ہو جاتے ہیں. میرے ایک جاننے والے ہیں, ان کی فادر کی ڈیتھ ویلنٹائن ڈے پہ ہوئی ہے, تو وہ مجھے یہی بتا رہی تھی, کہتی کہ میں نے قبرستان جانا تھا تو پوری مارکیٹ میں مجھے پھول ہی نہیں مل رہے تھے. یہ تو ہم حال مچاتے ہیں. آپ دیکھیے وہ پیلا جوڑا پہننا کیا ہے, وہ جب گھر میں دلہن آتی ہے اور ہم پہلے آئل, وہ جو سرسوں کا تیل ڈالتے ہیں وہ کیا ہے, مہندی کیا ہے, یہ ساری گود برائی کیا ہے, یہ ساری رسموں کو آپ دیکھیے اور اس ایک آیت کو اس کے آگے رکھیے, آپ سارا بلیک اینڈ وائٹ سمجھ جائیں گے. ہم کہتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتا. آپ ذرا غور تو کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ہمارے دل میں اتنا سا بھی شرک نہیں رکھنا چاہتے ہیں. ہمیں جب دوسری چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے نا, جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام, اب ہم سوچیں کہ کیا گائے کی وجہ سے یہ تو شرک نہ ہوا, ہم تھوڑی کوئی پوجا کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ تمہاری خواہشات جو ہیں وہ تمہارا سب سے بڑا بت ہے, سب سے پہلے آپ نے اس کو ختم کرنا ہوگا. تو یہاں پہ کیا تھا, ایک گائے کی محبت دل میں تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ذبح کرنے کا جب حکم دیا, تو اسی طرح سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کن کن چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں.
جب ہم اپنے کسی جیسے ہندوستان میں رہتے تھے تو اس وقت ان کی جو چیزیں ہمارے اندر آئی ہیں ہم تو اتنے فخر سے کرتے ہیں. ہم کس چیز سے امپریس ہوتے ہیں, ہم کون سا لباس پہننا پسند کرتے ہیں, ہم کون سی زبان بولنا پسند کرتے ہیں, ہم کن چیزوں میں, ہم کن لوگوں میں مکس ہونا پسند کرتے ہیں, ہمیں کون سے نام چاہیے. اب تو مسلمانوں کے نام رکھتے ہوئے بھی ہم کوئی ایسا نام ڈھونڈتے ہیں جو دونوں کے برابر برابر آ جائے. یہ سب کیا ہے؟ ہمیں اپنے اندر کا انسان جگانا ہے, اندر کا مسلمان انسان جگانا ہے, تبھی ہمیں سمجھ آئے گی ان آیات کی. ہم ایسا تو نہیں کہ ہم پڑھتے جائیں اور گزرتے جائیں, پڑھتے جائیں گزرتے جائیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن جو ہے نا وہ بک ہدایت کی ہے, عمل کی کتاب. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی طرح اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دو. ہم ایک آیت اگر پڑھتے ہیں نا, اگر ایک ہفتے کا ایک آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ اگر یہ سوچ لیں کہ آپ نے جو کچھ پڑھا آپ کے کوئی نہ کوئی چیز پہ آپ نے عمل کرنا ہے, ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیے اچھی بات تو سننا سب کو اچھا لگتا ہے. جتنی دیر آپ قرآن کی بات سنیں گے, جتنی دیر آپ کسی اور عالم کو سنتے ہیں, آپ یوٹیوب میں جاتے ہیں, آپ جن کو بھی سنتے ہیں, آپ کلاسز میں بھی جاتے ہوں گے, تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. ہمارے دل کو بھی اچھا لگتا ہے نا, کیونکہ روح کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہے. جسم کو ہم کھانا کھلا کھلا کے موٹا تازہ کرتے رہتے ہیں, روح پیاسی رہ جاتی. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ جب آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا تھا تو اپنی پھونک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں پھونکی تھی, اور وہ روح تھی جو ہمارے اندر پھونکی ہے. تو اسی لیے جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں کو اگنور کرتے ہیں یا اس کے حکم نہیں مانتے تو تکلیف میں آ جاتے ہیں, روح ہماری پیاسی رہ جاتی ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہی دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کہاں پہ اپنے آپ کو صحیح کریں گے, اور انشاءاللہ یہ سفر بہت خوبصورت رہے گا. آپ بس یہ کوشش کریں کہ جم کے اپنے آپ کو صحیح کرنا. دیکھیں کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دل میں رہے گا جو شیشے کی طرح پاک ہو جائے گا. ہمیں ایک ایک چیز کو کیونکہ یوزلی آپ دیکھیں ہم میں سے کوئی برا نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہم برائی کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. برائی کیا ہے؟ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ناپسند کرے, جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرے. قرآن جو ہے وہ چلتا پھرتا نمونہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی زندگی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ شادیوں پہ ان کا کیا رویہ ہوتا تھا, غم میں وہ کیا کرتے تھے, وہ ہر چیز میں ان کی زندگی میں سارے لمحے آئے ہیں, سارے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں. اس میں ان کو کیسے ہم نے دیکھا ہے کرتے ہوئے, ان کی بیویاں کیسے کرتی تھی, ان کی بیٹی کیسے کرتی تھی, ان کے خاندان کے لوگ صحابہ کیسے کرتے تھے, وہ اس وقت مدینہ کے لوگ کیا کیا کرتے تھے. تو وہی ہمارے پاس گائیڈنس ہونی چاہیے نا. اگر ہم وہ سانچہ چھوڑ کے دوسرے سانچے کو دیکھیں گے تو جب اس کے اندر فٹ آئیں گے تو پھر تو پرابلم ہوگی نا. ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے کرتے انشاءاللہ ہم اپنے درجے بلند کرتے جائیں گے. اب ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 72 انشاءاللہ. یہ پچھلے ہی واقعے کی آگے اس کے ساتھ ہے کہ وَإِذْ اور جب قتل کیا تم نے نفسن ایک جان کو فَدَّرَأْتُمْ تو تم سب نے جھگڑا کیا فیہا اس میں, واللہ اور اللہ مخرجن نکالنے والا ہے, ما جو کنتم ہو تم تکتمون چھپاتے. اب دیکھیے یہاں پہ وہ واقعہ شروع ہوتا ہے جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ایک آدمی کو قتل کر دیا. اصل میں وہ بھتیجا تھا جس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا تھا جائیداد کی وجہ سے. اور اسلام میں کیونکہ یہ حکم ہے کہ جو اس نے قتل کیا ہوگا وہ وارث نہیں ہو سکتا جائیداد کا, تو اس لیے اس نے اس کو قتل کیا اور جا کے اس کی لاش دوسرے کے گھر کے آگے پھینکایا. اور پھر اب پورے جو قبیلہ ہے اس میں اسی بات پر لڑائی شروع ہو گئی تھی. تو یہی وہ قصہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا کہ واللہ مخرجن ما کنتم تکتمون. یہ کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نکال باہر کرے گا جو تم چھپاتے ہو. چھپانا بھی کس سے ہے؟ اللہ تو دلوں کی گہرائیوں تک کو بھی جانتا ہے. جو چیز ہم ساری دنیا سے چھپا لیتے کئی دفعہ اپنے آپ سے بھی چھپا لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتا ہے. جب ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی. ہمیں یہ خیال جو ہے اس کو اپنے اندر پختہ کرنا ہے, اور ایک دفعہ جو اس خیال پہ جم جائے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اب بلیو کریں اس کی زندگی بدل جائے گی. مجھے تو کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ ایک تسبیح کر دینی چاہیے سارا وقت, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تاکہ ہمیں اس بات کا احساس جاگ جائے ہمارے اندر کسی طرح سے. اور پھر آگے کہتے ہیں فَقُلْنَا پس کہا ہم نے اِدْرِبُوا تم سب مارو ہو اس آدمی کو. ہو کی ضمیر جو ہے نا وہ آدمی کی طرف جا رہی ہے. اِدْرِبُوا ہو کہ تم سب مارو اس پر بِبَعْضِهَا اس گائے کے ٹکڑے کو, کذالک اسی طرح سے یحیی
زندہ کرے گا اللہ الموتا مردوں کو، وَيُرِيكُمْ اور وہ دکھاتا ہے تم کو، آیات ہی اپنی آیات، اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تاقلون تم سب عقل رکھو۔ اب دیکھیے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھانا یہ چاہ رہے تھے جیسے ان کے اندر جو آخرت کا عقیدہ تھا نا وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دکھانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جیسے یہ مردہ انسان ہے تو اللہ تعالیٰ اگر اس کو زندہ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی زندہ کرے گا اور تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ اب ہوا کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہوں نے جب گائے کو ذبح کیا تو اس کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو لگاؤ تو وہ زندہ ہوا، اور یہ معجزہ وہاں پہ سب لوگوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا۔